بسم اللہ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسد جمال آپ سے مخاطب ہوں جی۔ آج 11 اپریل ہے، جمعرات کا دن اختتام پذیر ہوا اور شب جمعہ شروع ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ شب جمعہ مبارک کرے اور ہم اس کے جو بھی فائدے ہیں ان سے جو بھی اس کی فضیلتیں ہیں ان کا فائدہ اٹھا سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے رمضان کی تمام جو ہے مشقتیں، آپ نے جو بھوک کاٹی، آپ نے جو قیام کیا، آپ نے قرآن سنا، سمجھا، پڑھایا اور جتنی بھی آپ نے ریسٹرکشنس کو ریلیجسلی فالو کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ریوارڈ دے اور اس استقامت کو اگلے 11 مہینے بھی جاری رکھنے کی ہمت دے۔ بہرحال عید کی خوشیاں تو عید جیسی خوشیاں نہیں ہیں، ہونی نہیں چاہیے۔ ہمیں اگر ہم اس کو ٹھیک طریقے سے ان چیزوں کا جائزہ لیں، کیا ہو رہا ہے، چیزیں کدھر جا رہی ہیں، تو یہ عید کی سیلیبریشن بنتی نہیں ہے۔ بہرحال جی ہم اپنی 5ویں جو آیت ہے سورہ کہف کی، اس کی آج کریں گے، تھوڑا سا اس کے اوپر ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس کا ایک ریکیپ کر لیں۔ پہلی آیت آپ کو پتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اب پہلی آیت، پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ دس اٹ سیلف از اے کمپلیٹ پیکج۔ اس کا ایک سٹارٹ ہے، اس کا ایک مڈل ہے اور اس کی ایک اینڈنگ ہے۔ تو آلدو آیات آپس میں ایک میں نے کہا مالا کی طرح، ایک موتیوں کے ہار کی طرح، ایک ٹرین کی بوگیوں کی طرح پش اور پل ان میں ہوتی ہے، جڑی ہوئی ہوتی ہیں، دے میک سینس، لیکن وہ پورا رکوع جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک وہ ہوتی ہے، اسپیچ ہوتی ہے، خطبہ ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات آیات کو آئسولیشن میں بھی دیکھنے میں حرج نہیں ہوتا، دے گیو کمپلیٹ میسج۔ ابھی اس رکوع کا جو چونکہ اس کی امپلیکیشن بہت بڑی ہے، آج آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ 50% ہو گیا، 10 میں سے 5 آیتیں ہونے والی ہیں، تو اب یہ آیات، یہ کلام، یہ کس طرح سے مجھے دجال سے پروٹیکٹ کرے گا؟ تو چلے آتے ہیں اس کی طرف انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے میں پہلی آیت پہ دوبارہ آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا پورا ایک پیکج ہے، اس رب کریم کا شکریہ، اس کی تمام تعریفیں اس کے لیے جس نے اپنے بندے کے اوپر یہ کتاب اتاری جس میں کوئی شکم نہیں ہے، کتاب اتاری۔ اب دیکھیں ہم کس طرح سے وی جسٹ fly through this browse through this these amazing words کہ کتاب اتاری، کیسے، کہاں سے اتاری؟ 7ویں آسمان پہ لوح محفوظ پہ پڑی ہوئی، کون لے کے آیا؟ جبریل امین لے کے آئے۔ کیسے لے کے آئے؟ 7 آسمانوں کا سفر کیسے ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اتارا کیسے، اور اس دل میں وہ محفوظ کیسے رہا اور پھر آگے صحابہ تک پہنچا، اور آج آپ اور میں اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ So this is the moment you get into that frame of mind and an amazing metaphysical phenomena starts to get in motion. Problem یہ ہے کہ ہم قرآن کی یہ جو میٹافزیکل ایسپیکٹ ہے اس کے اندر اپنے آپ کو پوری طرح سے اس کے اندر جاتے نہیں، جا پاتے نہیں، کیونکہ اس وقت ہم ایک مٹیریل پرسوٹس کے اندر، اس ریٹ ریس کے اندر we are practically انٹاکسیکیٹڈ، جہاں پہ ہم مٹیریل پوزیشنز کے پیچھے پاگل ہوئے ہوئے ہیں اور اپنی خواہشات کی غلامی کر رہے ہیں، اپنی خواہشات کی تابعیت کر رہے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں بہت سارے اور لوگوں کی تابعیت کرنی پڑ رہی ہے۔ تو ہم نے جو ہے کمپنی کے CEO کو، چیف ایگزیکٹو کو چھوڑ دیا ہے، ہم جو چھوٹے چھوٹے جو مینیل سٹاف ہے، جو PN ہیں، جو 7ویں گریڈ کا پٹواری ہے، ان کے پیچھے پھر رہے ہیں۔ تو وی آر ناٹ گیٹنگ دا پوائنٹ کہ the CEO is on your side، وہ آپ کو وہاں سے ایک میمورینڈم بھیج رہا ہے، پڑھ لو، میرے ساتھ کنیکٹ ہو جاؤ، I am on your side۔ تو یہی وہ چیز ہے نا کہ وہ ایک سجدہ کہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ تعالیٰ تو خود آپ کو نجات دلوانا چاہ رہا ہے، آسانی دینا چاہ رہا ہے۔ پارٹ آف دا ریزن اس نے یہ اتنا بڑا میکینزم سیٹ اپ کیا کہ کتاب آپ کے پاس آئے۔ So why am I repeating all this? We need to get into that frame of mind۔ اگر ہم نے کل دجال کا مقابلہ کرنا ہے، آج کے دجالوں کا مقابلہ کرنا ہے، قیامت والے دن سرخرو ہونا ہے، تو فریم آف مائنڈ میں آنا بڑا ضروری ہے۔ پھر آپ دیکھیے اگلی 2 آیات،
ایک ٹوین کی طرح آتی ہیں، جس میں پہلے جو ہے قیم لینذر باسا شدیدا من لدنہ، پہلے انذار ہے اور قیامت کا ذکر ہے، اور میں بھی قیامت سے پہلے دجال کے آنے کا ذکر ہے، وہ جو اتنی بڑی مصیبت آنے والی ہے، انذار ہے یعنی وارننگ ہے، پھر بشارت ہے، دین گڈ ٹائڈنگس ہے. تو پھر ان مومنین کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، ٹھیک ہے، اچھے اعمال والوں کو اللہ کی جنتوں کی بشارت دے دیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ماں کسی نفی ابدا. یہ ہماری 3 آیات ہوگی. اب چوتھی آیت ہم نے لاسٹ ویک کور کی تھی، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. ابھی آپ دیکھیں اچانک ٹاپک سوئچ ہو رہا ہے، اچانک جو ہے نا موڈ چینج ہو رہا ہے. تو ان لوگوں کو وارن کر دیں، تنبیہ کر دیں، انتباہ کر دیں جنہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے. اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے. قرآن کی تو مین تھیم کی ہی نفی ہو جاتی ہے جب اللہ کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی پیرائے میں اللہ کے ساتھ کسی انسان کو یا کسی بھی مخلوق کو اس کا شریک ٹھہرائے. سو the basic theme of Quran is then challenge، اور اس کا سارا آپ کے ایمان کا کمپلیٹ ضیاع ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جیسے ہی یہ آیت ختم ہوتی ہے، اب آ جائیں ہماری آج کی آیت کے اوپر. پہلے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وارن کر دے ان کو. اگلی آیت میں ہے ما لہم بہی من علم ولا لآبائہم، مت کوئی پتہ نہیں ان کو، کچھ بھی نہیں پتہ، ایک لفظ بھی نہیں جانتے اس بارے میں، جو اور نہ ہی ان کے باپ دادا جانتے تھے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ بڑا انہوں نے کبر کا جو ہے نا نکالا اپنے منہ سے یہ کلمہ، یہ بات، جب انہوں نے اللہ کا بیٹا ٹھہرایا کسی کو. یقولون اللہ کا ذبح، بالکل فسق بولا، جھوٹ بولا، کذاب ہیں یہ سارے کے سارے. اب چوتھی اور پانچویں آیت کا آپس میں ریلیشن ہے، یہ ایک دوسرے کو پش اور پل دے رہی ہیں. پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں وارن کر دو. اب آپ یہاں پہ لے آئیں نظر دجال کو فریم کے اندر. جیسا کہ ہم نے پچھلے ویلاگ میں اسٹیبلش کیا تھا کہ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہر لحاظ سے کاپی کرے گا. مسیح الدجال ہے وہ جھوٹا، سب سے بڑا جھوٹا، اور اس سے بڑا اس کا کمال یہ ہوگا کہ وہ کاپی کرے گا عیسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا تمام ابراہیمی ادیان انتظار کر رہے ہیں. سو ایک طرح کا ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پر یہ سارے کنورج ہو رہے ہیں اس پوائنٹ کے اوپر کہ مسیح نے آنا ہے. اور مسیح ہیں یا مسیح عیسیٰ علیہ السلام ہے یا مسیح الدجال ہے، اس کنفیوژن کا اس نے فائدہ اٹھانا ہے. تو آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی میجورٹی یہودیوں کی جو کہ آلریڈی ظاہر اس کا انتظار کر رہے ہیں، عیسائیوں کی جو آلریڈی عیسیٰ السلام کو اپنا بیٹا مان چکے ہیں اور وہ اس کے معجزات کو دیکھیں گے، اور مسلمانوں کے بارے میں بہرحال بتایا جاتا ہے کہ بہت سارے علماء اور خواتین اس ٹریپ کے اندر آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب اس فتنے سے بچائے اور اب ہمارے ایمان کی حفاظت کرے. اب جب یہ دجال کا ظہور ہو جائے گا تو اس سے پہلے چاہے چھوٹے دجال ہیں آج کے ٹائم کے اندر یا بعد میں کچھ ہمیں فیس کرنے آنے والی نسلوں نے کرنا ہے، تو جب تک وہ ذہنی اور قلبی طور کے اوپر اس سورہ کہف، اس قرآن کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو جائیں گے، سمجھ نہیں پائیں گے، ان کے دل اور ان کے دماغ اور دل کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوگا کہ یہ رب کا بھیجا ہوا کلام ہے. یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ کو کہ یہ میری بھیجی ہوئی کتاب ہے، تو آپ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ امتحان کی بات کر رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے کہ مت بناؤ کسی کو میرا بیٹا. یہاں پر دجال کا ریلیشن آتا ہے. جب وہ آپ کو یہ دھوکہ دہی کرنے جا رہا ہو تو پہلے آپ کا ایمان مضبوط ہو، پھر آپ اپنے آس پاس جاننے والوں کو بتائیں، آپ کی نسلوں میں یہ بات ٹرانسفر ہو کہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ کتاب میرے رب نے بھیجی ہوئی ہے، جس کے اختیار میں ہے تمام عالموں کا رب ہے، جس کے اختیار میں ہے ہر چیز جو ان کائناتوں کے اندر ہوتی ہے، ہر ذرے کا، ہر پتے کا ٹوٹ کے گرنا خزاں میں، وہ بھی اس کو پتا ہے، وہ بھی اس کے ماسٹر پروگرامنگ کے اندر کہیں پہلے سے لکھا ہوا موجود ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بیٹا لے، وہ اس کی کوئی اولاد ہو؟ جب تک یہ آپ کے اندر آپ کے اس کے دماغ کے اندر اچھی طرح سے یہ چیز بیٹھ نہیں جائے گی، دل کے اوپر اس چیز کا اثر نہیں ہوگا، تو پھر تو ہم دجال کے دھوکے میں آتے رہیں گے. یہی چیز ہماری اس کے سامنے کھڑے ہو کے، اور اس کو جب اس کا آپ اقرار کریں گے کہ قالوا اتخذ اللہ ولدا،
ینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، تو وارن کر دو ان کو، تو یہ آپ کے ایمان کی بھی پروٹیکشن کرے گا، اور سننے والوں کو بھی اس کے اندر اس کی پروٹیکشن ملے گی۔ آپ دیکھیے کہ ہمارا میں بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو مفسرین نے اس کے اوپر محنتیں کی ہوئی ہیں اس آیات کے اوپر، آپ انہیں مختلف مفسرین میں ابن کثیر سے لے کے ماڈرن انگریزی میں کر رہے ہیں، نعمان علی خان کر رہے ہیں، ایون سہیل ادیم کو آپ سن سکتے ہیں، اس سے پیچھے جو فرحت ہاشمی صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، اصلاحی صاحب ہیں، فرائی صاحب ہیں، جس کو بھی پڑھنا چاہے پڑھیں، انہوں نے بڑے ایک میتھوڈیکل طریقے سے کیا ہوگا۔ لیکن I felt a need to relate with these surahs with what is happening around us and what are its implications in coming times۔ تو کس طرح اس چیز کا، اس الکاف کا اور اس کتاب کا، ان آیات کا دجال سے اسکیٹولوجی کے ساتھ کس طرح ریلیشن بنے گا، کیونکہ جیسے ہی آپ ایمان لے کے آتے ہیں اس کتاب کے اوپر، جو آسمانوں سے ہوتی ہوئی، 7 آسمانوں سے ہوتی ہوئی جبرائیل علیہ السلام لے کے آ رہے ہیں، تو میں نے کہا نا کہ انٹائر میٹافزیکل فینومنا گیٹس انٹو موشن، تو آپ کو اسی وقت ہی اس چیز کا تبھی آپ کو اس چیز کے اوپر یقین ہوگا کہ کتاب کے اندر جیسے لکھا ہوا ہے کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، تو پتنگوں کی طرح انسان اڑ رہے ہوں گے اور روئی کے گالوں کی طرح پہاڑ اڑنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ اب آپ دیکھیے، بڑی سمپل سی بات ہے، مطلب اتنی سمپل تو شاید نہ ہو، لیکن فار ایز آف انڈرسٹینڈنگ آپ دیکھیں کہ جو قرآن، جو گریوٹی ہے، گریوٹی از دا ون از ہولڈنگ ایوری تھنگ ٹوگیدر۔ ابھی میں اگر کھڑا ہوں اور بیٹھا ہوں صوفے کے اوپر، تو میں گریوٹی کے اپنے ویٹ کی وجہ سے بیٹھا ہوں۔ اسی طرح سے یہ چاند زمین کے گرد گھوم رہا ہے تو وہ بندھا ہوا ہے اس گریوٹی کے اندر، زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے تو گریوٹی کے اندر بندھی ہوئی ہے، سورج اپنے نظام شمسی اور پھر کائناتیں اپنے کائناتوں کے مداروں میں پھر رہی ہیں، تو سب کچھ گریوٹی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ ٹیک آؤٹ دا پلگ آف گریوٹی، جس طرح گرینیڈ میں سب پن نکالتے ہیں، ایوری تھنگ از لائک، آپ نے دیکھا نہیں پھر اسپیس میں انسان جو ہے جہاں گریوٹی نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے تو پھر انسان کس طرح پتنگوں کی طرح اڑ رہا ہوتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہوا ہے۔ تو گریوٹی ختم ہو جائے گی تو پھر یہ پہاڑ جو ہیں which are packed in this earth to keep that balance، تو گریوٹی ختم ہوگی تو کیا وہ نہیں اڑنا شروع ہو جائیں گے؟ پھر جب آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو فزکس یہاں پر آ کے مجبور ہونے لگ گئی ہے کہ جو ایٹم ہے اس کے اندر جو فردر پارٹیکل ہے، الیکٹران ہے، electron is not a particle, it is part wave and part particle, so that changes the whole thing، سارا کانسیپٹ ہی چینج ہو جاتا ہے۔ تو مادہ جو ہے وہ اس کا جو بالکل اب فنڈامنٹل اسمالسٹ پارٹیکل ابھی تک جہاں تک پہنچ سکے ہیں، آپ اس پارٹیکل کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے۔ سو دیٹ گوز ٹو ٹیل یو کہ دیر از سم تھنگ ایلس ہیپننگ اراؤنڈ ہیئر۔ جب ہماری کریشن ہی ایکس ناہیلو ہوئی ہے، جب اللہ تعالیٰ کے ایک حکم پہ یہ بگ بینگ ہوا اور اس قیامت کا وجود آیا ہے، کوئی مٹیریل وہاں موجود نہیں تھا، کوئی انرجی پیکٹ نہیں تھا جو پھٹا تھا، اللہ کا حکم تھا، کن تھا۔ تو اسی لیے آپ کو آج پتا چل رہا ہے کہ الیکٹران جو ہے وہ پارٹ پارٹیکل اور پارٹ ویو ہے، مے بی اٹس جسٹ اے ویو، وی ڈونٹ نو۔ تو تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا فزکس، کوانٹم فزکس اور میٹا فزکس کا کہیں پہ آ کر ان کی بھی کنورجنس ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ بھی ریلیٹ کرنا ضروری تھا۔ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرے، ہماری مدد کرے اس قرآن کو سمجھنے کی، جدید علوم کو سمجھنے کی اور ان کو اس کتابیں لانے کی میں ہماری مدد فرمائے، تاکہ ہم سرخرو ہو سکیں اور اس علم کو آگے پاس کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔